صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فوق النبیین فی خلق وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آگے سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے۔ تغابن کا مطلب ہی یہ ہے کہ نقصان کا دن، جب ہمارا پہلے تو اللہ نے کہا تھا نا خسارے میں ہے، تو جو تغابن کا دن ہے وہ اس خسارے کو ظاہر کرنے کا دن ہے، جب پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کیٹیگری میں ہے۔ تو یہی بات اللہ آگے بڑھا رہا ہے، جہاں پہ اللہ نے بات ختم کی تھی کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں پچھتاووں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تغابن کا آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ آغاز اپنی تعریف سے کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح کر رہی ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو تو اس طرح کرو۔ لاہ الملک، لاہ الملک، اس کو پہلے اپنا مالک، خالق، رازق، بادشاہ، غنی، قوی سمجھ کے اس کے آگے غلام بن کے جھک جاؤ، اس کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو خالق مالک نہیں جانتے، اس کے آگے سر، اس کی رضا میں راضی نہیں رہتے۔ تو اللہ کہتا ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو، یہ اصل تعریف ہے۔ یعنی زبانی تعریف نہیں صرف اللہ کو چاہیے، اللہ کہتا ہے مجھے عملی، قولی، فعلی، ایمانی تعریف چاہیے کہ تم راضی با رضا بھی رہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے کہہ رہے ہو الحمدللہ اور دل میں شکوے گلے اتنے بھرے ہوئے ہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا، یہ نہیں صحیح، یہ بیماری کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو پھر تعریف نہ ہوئی نا میری، کہ دل میں تیرے اتنی میرے خلاف بغض ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے 1000 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا کیا فائدہ۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے تغابن کے شروع میں، اللہ کہہ رہا ہے تغابن سے بچ، نقصان سے بچ، کہ صرف زبان سے نہ میری تعریف کر بلکہ دل سے مجھے خالق مالک رازق مان بھی، دل سے میرا شکر ادا کر بھی، جس حال میں بھی میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ بتا رہا ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، جو شکر گزار صابر بندے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو آپ سوچیں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے بالحق، تو پھر تیری زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا۔ تجھے اللہ نے بیکار تو نہیں چھوڑا ہوا دنیا میں کہ تو زمین کے اوپر جو مرضی کھا جو مرضی کر۔ اللہ کہتا ہے پھر تمہارے لیے بھی جب زمین آسمان کو میں نے بالحق پیدا کیا ہے تو تمہارے لیے کتاب ہے، یہ حق والی کتاب ہے، اور تمہارے لیے حق والا رسول ہے سلطان المبین، اور تمہارے لیے حق والا راستہ ہے صراط المستقیم، تمہیں بھی اس پر چلنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری اچھی اچھی صورتیں بنائی تاکہ تم اچھی صورتیں، اللہ میں کیوں بناتا ہے؟ اس لیے اللہ بناتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اچھی منزل، حسن مآب، آخرت میں اللہ ہمیں اچھی کسی منزل اور مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے ساتھ کہا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اس شکل کو ہی نہ، صورت کو ہی نہ سجاتے رہو، سیرت کو سجاؤ، اللہ کہہ رہا ہے نور سے اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے، تاکہ تمہیں آخرت میں بھی اچھا کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقام اور درجہ مل سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 14 میں اپنی قدرت اور عظمت کا بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ سب سے باخبر ہے، وہ تو اتنا باخبر ہے، اللہ کہہ رہا ہے علیم بذات الصدور، تیرے دل کے اندر جو خیال، جو گمان، جو وہم، جو وسوسے آتے ہیں نا شیطان کی طرف سے بھی، اللہ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔
تیرے سارے مکر و فریب سے میں باخبر ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم دل میں مکر، حسد، بغض رکھ کے کام کرو گے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ویسی ہی اس کی جزا دوں گا، اور اگر تم دل میں اخلاص، محبت، میری خشیت اور طہارت رکھ کے کوئی کام کرو گے تو پھر تمہیں ویسا ہی میں اس کا اپنی بارگاہ سے اس کا اجر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، کیا یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم کیا ہو، تم بشر ہو، ہمیں ہدایت کریں گے، تو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے روح گردانی کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ رسول اللہ، یہ دیکھیں اب اللہ نے ریزن بتا دی۔ پہلے اتنی بار آیا نا کہ جو بھی نبی آتا تھا اس کو اس کی قوم جھٹلاتی تھی بشر بشر کہہ کے۔ اب یہاں پہ اللہ نے وجہ بتا دی کہ وہ بشر بشر جو لوگ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بشر اس لیے کہتے تھے کہ وہ جھٹلانے کے لیے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح بشر اور ہمیں ہدایت دینے آئے ہو، کہ تم میں کیا ایسی بہتری ہے کہ تم ابشر یہدوننا، کہ تم ہمیں ہدایت دینے آ گئے، یعنی ہم سے اوپر ہو تم کیسے ہم سے اعلیٰ ہو۔ تو وہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے اور اس وجہ سے ضد میں آ کے بشر کہہ کے اپنے نبی کو پھر ان کا انکار کرتے تھے، ان کی رسالت اور اطاعت کا۔ اللہ کہتا ہے ان کے مین جو کفر کی وجہ تھی نا وہ ضد تھی۔ وہ کہتے تھے تم ہمارے جیسے ہو، ہم سے بہتر ہو کہ جو ہمیں سمجھانے آ گئے ہو، ہم دولت والے، مال پیسے والے، عقل والے، ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اصل میں یہ اس بشر کے تناظر میں، یعنی بشر کا حوالہ دے کے فکافروا، انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا، وتولوا، اور ان کی بے ادبی کرنی شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ کہتا ہے جو ہدایت نہیں چاہتے پھر اللہ اپنے محبوب کو بھی سمجھا دیتا ہے کہ آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غنی ہے، اللہ کو ایسے منافقوں کافروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تغابن ہے خسارے کا دن، تو اللہ کہہ رہا ہے خود ہی تغابن میں جا رہے ہیں۔ یہ آپ نوٹ کریں کہ جو لوگ رسول کو بشر بشر کہتے ہیں تو پھر وہ تغابن میں ہی جائیں گے۔ پہلی آیت میں بھی یہی بات اللہ نے کی ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے وہ تغابن میں ہی جائیں گے۔ جو لوگ دلوں میں منافقت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں تو علیم بذات صدور ہوں، وہ تغابن میں ہی جائیں گے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں نے تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اگر تم نے سیرت اچھی نہ کی تو تم تغابن میں ہی جاؤ گے۔ ہر آیت میں دیکھیں ریفرنس ہوتا ہے جو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ تھے ہم، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فرما دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، اللہ کہتا ہے جو رب تمہیں ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن یہ اپنی اکڑ اور تکبر میں، اصل میں ان کے اندر تکبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اللہ کہتا ہے یہ اصل میں ان کے دلوں کے اندر نا تکبر کی بیماری ہے، ورنہ تو کچھ اللہ کے لیے تو یہ وذالک للہ یسیر، اللہ کے لیے تو آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ اور پہلی دفعہ اگر کوئی چیز مشکل ہو تو مشکل ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تو پہلی دفعہ بھی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن ان کا یہ جو کہنا ہے نا اصل میں یہ ان کے تکبر اور اکڑ اور ان کے تکبر اور اکڑ، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو پھر کس میں جائیں گے؟ تغابن میں ہی جائیں گے نا، خسارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کیا سمجھا رہا ہے، رستہ دکھا رہا ہے، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ میں کہہ رہا ہے یہ تغابن میں نہ جانا، تم میرے رسول کی اطاعت میں جانا۔ اور وہ کیسے ہوگی کہ نور، یہ جو قرآن کا نور ہے نا، اللہ کہتا ہے اس قرآن کے پیچھے چلو گے تو رسول کا راستہ ملے گا، اور رسول کا راستہ ملے گا تو صراط المستقیم ملے گا، جب صراط المستقیم ملے گا تو پھر اللہ کی ہدایت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس تغابن والے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لاؤ، یعنی اپنا وقت اس طرف لگاؤ
اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے نازل کیا اس طرف اپنے دل دماغ کو تم بھی متوجہ رکھو، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، یعنی کہ اگر تم اس طرف نہ آئے نا تو پھر تم تغابن والے بن جاؤ گے، اپنا وقت لغو باتوں میں اور فضول چیزوں میں ضائع کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اللہ ہمیں رستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں وجہ بھی بتا رہا ہے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان کے بعد یعنی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا، حشر کے دن، اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں لیتے نا، ان کے لیے وہ دن، حشر کا جو دن ہے نا، وہ یوم التغابن ہوگا، ہار اور نقصان کے ظاہر ہونے کا دن۔ تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو جو مجاہدہ نہیں کر رہے تھے، جو گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے یہ نارمل لائف ہے، یہ تو خسارے کی زندگی تھی، یہ تو غفلت کی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ غفلت اور یہ خسارہ انہیں پتہ کب نظر آئے گا؟ یوم التغابن، جب حشر کے دن ان کی میرے پاس واپسی ہوگی نا، تو ان کے اعمال میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ خسارہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ادھر نیکیاں کی ادھر ضائع کر دی، ادھر نماز پڑھی ادھر چغلیاں کی، ادھر نماز پڑھی ادھر حسد کیا، ادھر نماز پڑھی ادھر جھوٹ بولا، ادھر نماز پڑھی ادھر دھوکہ دیا، تو عمل سارے ضائع کر دیے، تو جب اللہ کے پاس پہنچے تو خسارے میں ہوں گے۔ تو ان کے لیے جو حشر کا دن ہے پھر وہ یوم التغابن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے نامہ اعمال سے، دیکھیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے تو پھر وہ مجاہد ہوتا ہے۔ جو اللہ نے پیچھے بات کہی تھی نا کہ جہاد کرو اپنی جان، اپنے مال سے اور جان سے، تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ کہیں جاتا ہے تو لاتا ہے نا۔ آپ سوچیں گھر بیٹھا کہاں لگتا آتا ہے؟ گھر بیٹھا تو آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لاتا ہے، مطلب لاؤ، کہیں جاؤ، کوئی صحبت میں انعمت علیہم کی بیٹھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی صراط المستقیم کیا ہے اور تقوی کا زاد راہ کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے من یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اور پھر یعمل صالحا، پھر نیک عمل، پہلے ایمان والے تو بنو، پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نیک عمل کرو، یکفر عنہ سیئاتہ، تو پھر میں تمہارے جو خطائیں ہیں نا، وہ تمہارے جو تمہارے اعمال نامے میں جو خطائیں ہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں مٹا دوں گا۔ کیوں مٹا دوں گا؟ اس لیے کہ تم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے لگے ہو، اپنے مال سے اور جان سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، لیکن گھر ایمان لینے، جیسے پرندے صبح رزق لینے جاتے ہیں نا، پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم بھی ایمان کا نور لینے کے لیے گھر سے نکلو۔ جب تم ایمان کا نور جمع کرو گے، گھر سے نکلو گے، تو تمہارا مال اور جان سے تمہارا جہاد ہوگا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارے جو گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں نا پچھلی، وہ میں معاف کر دوں گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دیکھیں فوز العظیم کے وعدے کہاں آ رہے ہیں، یہ آپ نوٹ کریں، نہ نمازوں پہ آتے ہیں، نہ حج عمرے پہ، نہ روزے پہ۔ فوز العظیم، حق العظیم، فوز المبین، یہ بخشش، یہ نجات، یہ سارے وعدے جہاد اور ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس بات کو آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی کی سمت کا تعین ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے دوزخی کون ہے، لیکن یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، دنیا میں اللہ بتا رہا ہے دوزخ میں کون جائے گا، والذین کفروا، اللہ کہتا ہے جنہوں نے میری ان باتوں سے انکار کیا ہے نا، جو اللہ نے سمجھائی ہیں، جو اللہ نے کہا ہے جہاد کرو مال سے، جان سے، اللہ کا ذکر کرو، غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ میری باتیں نہیں مان رہے نا، تو پھر وہ کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ کہتا ہے یہ میری آیات کو نہیں مان رہے، یہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں نا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ یہ آپ نوٹ کریں ذرا، کلیئر آتا ہے کہ نہیں؟ کہ جو اللہ کے مشورے نہیں مان رہا نا، یہ اللہ نے سارے ہمیں
مشورے دیے ہیں تغابن سے نکلنے کے. تو اللہ کہتا ہے جو میرے یہ مشورے نہیں مان رہا نا، جو میری یہ نصیحت اور ہدایتوں کو نہیں مان رہا، ابھی بھی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے تکبر میں، اکڑ میں، ٹبر میں، خاندان کی خوشیوں میں، من موجی میں، اور اپنا جو دل کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ وہ ہیں جو میرے حکم، میری ہدایت جو میں تجویز کر رہا ہوں اس کو رد کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یہ کذبوا بآیات ہی نا، یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں آج دنیا میں، کیونکہ اس پر عمل نہیں کر رہے نا. اللہ کہہ رہا ہے تم میری نصیحت پہ عمل نہیں کر رہے، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جہاد کرو، تجارت کرو. اگر تم نہیں عمل کر رہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے سن لو، بے شک گھر بیٹھے موجیں کر لو آل اولاد بچوں کے ساتھ. اولئک اصحاب النار، تم جہنمیوں میں سے ہوگے اور تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. وبئس المصیر، بہت ہی بری جگہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے اپنے رہنے کے لیے چوز کی ہے. آخرت، دنیا میں تو بڑے بڑے گھر بنا کے عیش و عشرت والی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہو، آخرت میں جو تو نے گھر خریدا نا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور کوئی مصیبت، اللہ پھر آگے بتا رہا ہے ما اصوبہ، دیکھیں نوٹ کریں، ما اصوبہ من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. ہم تو روتے رہتے ہیں ہویا کیوں، ہونا نہیں چاہیے. جو بھی مصیبت پریشانی ہمیں پہنچتی ہے وہ کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے باذن اللہ، یہ میرا اذن تھا. جو اللہ کا اذن ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے ذکر کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو، شکر کیا کرو، صبر کیا کرو، توکل میں رہا کرو، رضا میں رہا کرو، کیونکہ جو تکلیف آئی ہے باذن اللہ. اور جب تم باذن اللہ پہ تم رضی اللہ والے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو درجے اور مقامات دیتا ہے، یہاں سے درجے اور مقامات ملتے ہیں. لیکن اگر آپ مصیبت کا ہی رونا روتے رہے کہ ہونا نہیں سی چاہیے، ہویا کیوں، میری کوئی مدد کرے، میری کوئی کڈے، میری کوئی مشکل آسان کرے، تو پھر تو وہ مصیبت جو ہوتی ہے نا وہ فتنہ بن جاتی ہے. وہ کچھ دینے کی بجائے وہ ایمان سارا کچھ لے کے چلی جاتی ہے، بلکہ شیطان کو ساتھ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے دل کو اللہ ہدایت، پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے. یہی تو بات میں آپ کو بتا رہی تھی، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ رونا دھونا نہیں، شور مچانا شروع کر دیتا، وہ ذکر فکر شکر اور صبر میں چلا جاتا ہے. عاجزی، دلگیری جب ہوتی ہے، مصیبت آئی تو دلگیری ہوئی نا. تو جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں یہدی قلبہ، میں اس کے قلب کو نا اپنی ہدایت دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ فرق نوٹ کریں آپ، جو قلب والا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے دلگیری سے، پھر سادگی، پھر میں اسے عاجزی، پھر میں اسے زاری، پھر میں اسے مسکینی، پھر میں اسے فقیری اور حضوری، میں اسے یہدی قلبہ، میں اس کے قلب کو ہدایت دیتا جاتا ہوں. جو مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا ہائے تو یہ تو وہ، اور غم لگا کے تو روتا رہے، تو ڈپریشن تو یہ. اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرے مومن بندے ہوتے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے نا یہدی قلبہ، میں ان کے قلب کو ہدایت دینے لگ جاتا ہوں. یہ کرو، سادگی میں آ جاؤ، عاجزی میں آ جاؤ، فقیری میں آ جاؤ، اسیری زلف مصطفیٰ میں آ جاؤ، حضوری مصطفیٰ میں آ جاؤ. بلکہ اللہ کہتا ہے میں تو انہیں اپنے اور قریب کر لیتا ہوں. یہ مومن کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حاصل کیا ہونا ہوتا ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دیکھیں سیدھی اطاعت نہیں نا ہم کرتے، پھر اللہ کو بھی ہمیں گھما کے لانا پڑتا ہے. سیدھے ہم بھی نہیں ہیں کہ سیدھے سیدھے ٹر جائیں. تو اللہ کہتا ہے پھر میں اپنے اذن سے تکلیف بھیجوں گا تو ڈر کے بھاگے گی نا میری طرف، ورنہ تو یہ تو بیٹھی رہے گی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائمنٹ میں. پھر اللہ کوئی درد کوئی مرض بھیجتا ہے، جب گھر میں بےچینی ہوتی ہے تو پھر ہم دوڑتے ہیں اب کچھ چلو اللہ کی طرف. اللہ کہتا ہے یہ بہانہ ہوتا ہے اللہ کا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. دیکھیں اللہ رسول ساتھ ساتھ، اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اطاعت رسول نہیں کرتے. ڈائریکٹ کدھر جانا ہے بتائیں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کہہ رہا ہے جو
نہیں مانتے، جو روح گردانی کرتے ہیں نا، پھر اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کے لیے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری اپنی بہتری ہے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو میرے رسول نے تو پیغام پہنچا دیا، میرا رسول بری ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، لیکن تکلیفیں آئیں گی۔ دیکھیں یہ پورا ایسے لگ رہا ہے جس سے اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر باذن اللہ تکلیفیں آئیں گی تو تم آ جانا دلگیری، فقیری، اسیری کی طرف آنا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل کرنے والے، ذکر فکر شکر صبر توکل کرنے والے بن جانا۔ تو یہ جو تکلیف آتی ہے نا، یہ اصل میں ہمیں اپ گریڈ کرنے آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن ہم شیطان کے مکر میں آ کے ڈاؤن گریڈ ہو جاتے ہیں نا، شکوے شکایتیں کر کے ڈپریشن انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، شیطان ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو بھیجی تھی اپ گریڈ کرنے کے لیے کہ یہ نکلے دنیا داری سے، یہ نکلے غفلت جہالت ظلمت سے نکلے، اور یہ آ جائیں میرے محبوب کی طرف آ جائیں، فقیری میں، مسکینی میں، عاجزی میں، سادگی میں اور دلگیری حضوری میں آ جائیں۔ لیکن ہم جو ہے نا الٹ چلے جاتے ہیں، شیطان ہمیں الٹا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے پیچھے آیت گزری ہے کہ جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے اللہ انہیں الٹا کر کے پھینکے گا۔ اللہ کہے گا تیری پٹھی مات سی نا، تو پٹھا جا رہا، چل ہن کب انہیں جہنم میں بھی اللہ نے کہے گا الٹا ہی کر کے پھینکو۔ تو یہ ہوتا ہے شیطان قدم قدم پہ، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آگے جائیں 2 قدم، وہ 4 قدم پیچھے ہمیں گھسیٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی مرشد، کوئی استاد بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمیں آگے آگے اللہ کی طرف منزلیں، اللہ سے رابطے اور اللہ کی قربتوں میں لے کر جائے۔ تو دیکھیں اللہ پھر ہمیں وارن کر رہا ہے آیت نمبر 14 میں، کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، ازواجکم، ازواج میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، خامن بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولاد، عَدُوًّا لَكُمْ، اللہ کہتا ہے اس میں تیرے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں تیرا خونی رشتہ، ہم تو خونی رشتے کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، خون و خون ہو جاتے ہیں کہ میرا بس یہ رشتہ نہیں رہا نا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں تیرے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، خونی رشتے سب کچھ نہیں ہوتے، دینی ایمانی رشتے ہوتے ہیں جو آخرت میں بھی ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری ازواج میں، تیری اولاد میں، عدو لکم، عدو کا لفظ دیکھیں اللہ نے لکھا، میں کہتی ہوں عربی کو دیکھیں، آپ اردو کو چھوڑیں، عربی کو دیکھیں۔ شیطان کو اللہ نے کہا عدو مبین، جو ہر وقت تیرا مخالف ہی ہوئے۔ اللہ کہتا ہے تیری اولاد بھی ایسی ہو سکتی ہے جو ہر وقت تیرے اوپر حملے کرے، تیرا شوہر بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ہر وقت تیرے اوپر حملے کرے۔ دیکھیں کلیئر آیت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کرو ایسی حالت میں؟ فَاحْذَرُوهُمْ، کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے انہیں چھوڑ دو، ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان سے ہوشیار رہو، ان سے نظر اور اگر تم صرف نظر کر لو، ان کو نظر انداز کر دو، درگزر کرو، چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں معاف کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہدایت کے رستے کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ اولاد کے، نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی منوا کے چھوڑو اپنے ہسبینڈ سے۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتا اس سے اللہ کہتا ہے بس پیچھے ہو جاؤ، اس کو نظر انداز کر دو اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب مجھے بتائیں ہم کرتے ہیں یہ؟ ہم تو غم لگا کے، تو ڈپریشن میں، تو سٹروک میں، تو قبر میں۔ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، اللہ رستے دکھا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم دیکھنے والے ہوں تو ہمیں تو قرآن سے جو ہدایت لیتے ہیں وہ تو ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ انہیں صرف آخرت کا غم، اللہ کی رضا کا غم اور رسول کے اتباع کا غم رہ جاتا ہے۔ فنا والے غموں سے نکل جاتے ہیں اور بقا والے غموں میں چلے جاتے ہیں۔
تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیکھیں پھر اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 15 میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ تمہیں اللہ کا ذکر بلا سکتے ہیں، تمہیں اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم نے لگنا نہیں ہے۔ اگر تم نہیں لگو گے نا، واللہ عندہ اجر عظیم، تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ملے گا، لیکن اگر تم ان کے پیچھے لگ گئے تو پھر تو عذاب عظیم ہی ملے گا۔ اگر تم فتنے کے پیچھے لگ گئے جو تمہیں اللہ کے دین سے یاد سے غافل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کے الٹ ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ مال اور اولاد کے پیچھے یہ نہ ہو کہ تو اللہ کا خوف تیرے دل سے نکل جائے اور تو سوچے جو کچھ یہ ہو رہا ہے، جیسے مال مل رہا ہے، جو میری اولاد کہہ رہی ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرنا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے اور خرچ کرو۔ پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، پھر اللہ کہہ رہا ہے جس قدر تم سے ہو سکے اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں اللہ ہمیں کدھر لگا رہا ہے، اللہ کہتا ہے ادھر اپنا دل دماغ سوچ لگا، ادھر ہی تو ہمیں شیطان لگنے نہیں دیتا۔ شیطان کہتا ہے تیرا کار، تیرے بچے، تیرا خامند، تیرا خاندان، تیرے دوستاں، ان کے پیچھے جا۔ اللہ کہتا ہے پیچھے جانا ہے تو اس کے آ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے تو تقوی کا زاد راہ جمع کر، تقوی کا زاد راہ جمع کر، جس قدر ہو سکے مَسْتَطَعْتُمْ، اس طرف لگ، وَاسْمَعُوا، پھر قرآن کو سن، پھر قرآن کو سن کے رکھ نہیں دینا، قرآن کو سمجھ اور اس پر عمل کر، وَأَطِیعُوا، اور عمل کر، اور پھر وَأَنفِقُوا، اپنی ہمت طاقت صحت اللہ کے راستے میں لگا، یعنی جہاد کر، خَیْرٌ لِأَنفُسِکُم، بہتر یہ ہے، یہ بہتر سودا لے لے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ خاندان اور اولاد کے پیچھے لگ کے اپنی مہلت اور اپنی ہمت طاقت کو ضائع نہ کر۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا۔ دیکھیں نفس کا بخل کیا ہوتا ہے، میں، میرا کار، میرے بچے، ہر چیز میں ہی میں۔ اللہ کہتا ہے جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے، جو آخرت کی فکر کرے، ایمان کی فکر کرے، قرآن کی فکر کرے، اطاعت رسول کی جو فکر کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی فکر کرتے ہیں، خاندان کی نہیں، جو اطاعت رسول کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی نہیں۔ اللہ کہتا ہے آگے اللہ تعالیٰ آیت 17 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ دیکھیں اللہ کو نہ قرض کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ویسے صدقے خیرات کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ہماری عزت افزائی کے لیے اور ہمیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اخلاص اور نیک نیتی سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ ایسے ہی ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، قرضاً حسن یضاعف ہو، اللہ کہتا ہے میں بہت بڑھا کے تمہیں اجر دوں گا۔ اور پتہ کم سے کم اجر کیا ہوگا جہاد کا، یغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری پچھلی ساری خطائیں لغزشیں معاف کر دوں گا۔ اس جہاد کے صدقے، اس اطاعت رسول کے صدقے، اس اپنے میں کو چھوڑنے کے صدقے تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت قدر شناس ہے۔ عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، اللہ اپنی صفات اور شان بیان کر رہا ہے، ہر نہا اور عیاں کو جاننے والا ہے، بڑے غلبہ، بڑی عزت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب سورۃ تغابن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں تغابن سے بچانا چاہتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مفلحون میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا مختصر خلاصہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تسبیح اور قدرت اور حکومت اللہ کی، پیدا اسی نے کیا، صورت اسی نے بنائی، عبادت بھی کرو اللہ کی، کافر مایوس اور دور ہے رحمت اللہ کی، نبی کو بشر کہہ کر روح گردانی کی، نافرمانی کی اللہ کی،
رسول اور نور کی اطاعت ہی ہے رضا اللہ کی۔ یوم تغابن پر جو ایمان لائے گا وہی فوز العظیم پائے گا اللہ کی، کہ میں نے اس سے بچنا ہے۔ اولاد مال اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعمت تو ہے مگر آزمائش بھی ہے اللہ کی۔ جہاد کرو بخل سے بچو تاکہ رضا اور یاد ہو اللہ کی۔ اللہ کو قرض حسنہ دو اور بخشش پاؤ اللہ کی۔ یہ سورۃ تغابن ہے۔ اللہ نے ہمیں تغابن سے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے آتی ہے سورۃ طلاق۔ سورۃ طلاق کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے سے مومنین کو سکھا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اے نبی مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کو طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ طلاق کے احکامات بتا رہا ہے کہ کس طرح طلاق دی جائے جب عورت پاک صاف ہو۔ اور تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی زیادتی نہ کرو۔ اگر تم نے چھوڑنا بھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میری حدود ہے، ان سے باہر نہ جاؤ، اگر تم باہر جاؤ گے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر ہم اپنی کوئی بھی شخص اپنی بیوی یا کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے اگر اللہ کی حدود کے مطابق اس کا شریعت کا احترام نہیں کرتی نا تو اللہ کہتا ہے پھر آپ ظالم ہو جاؤ گے۔ اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظالم جو لوگ، شاید اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم کرنے کے بعد کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے کہ یعنی کہ تم یہ چھوڑ دو، زیادتی کسی کے اوپر نہ کرو، جو بھی تم کام کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن طریقے سے کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ دو طلاق کے بعد آگے آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ مزید طلاق کے احکام بتا رہا ہے۔ 2 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے دن کے اندر اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو بھی تمہیں میں نے احکامات بتائے ہیں یہ نصیحت ہے کی جاتی ہے جو اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آیت نمبر 2 میں، یعنی جو اللہ کی حدود قیود اور حسن سلوک کی یہ جو باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک دم نہ تم اس کے منہ پہ دے کے مارو جب دل کیا دے دی، اس کے بھی حدود قیود اور اس کے بھی احکامات ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو وہی شخص پورا کرے گا جو ایمان والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نکالنے کی کوئی نہ کوئی صورت بھی بن جاتی ہے جس سے میاں بیوی کی ہو سکتا ہے صلح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر ملا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اور ایسی اللہ پھر تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میرے احکامات کو مانتے ہو، جب تم اللہ کا تقوی رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا، یعنی اپنے خزانوں سے دے گا جو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے بارے میں مزید احکامات بتائے ہیں کہ ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو عورت یعنی کہ جو پریگننٹ ہے اس کی وضع حمل تک اس کی عدت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سارے احکامات ہیں نا کہ اپنی بیوی سے ایسا سلوک کرو، یا بیویوں کے لیے ہیں کہ شوہر سے جو ہیں وہ قوام ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر ایسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو ڈرتا ہے پھر وہ ان احکامات کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قرآن سے خوشی ایمان والوں کو ملتی ہے، قرآن والے سے بھی خوشی ایمان والوں کو ملتی ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی احکامات اللہ نے بتائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی اور سکون کے لیے بتائے ہیں کہ اگر ان حدود قیود میں رہو گے نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کرو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو تاکہ کوئی تمہارے اوپر بھی زیادتی ظلم نہ کرے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے آیت نمبر 6 میں بھی کہ متعلقہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ طلاق دینے کے بعد یہ نہیں کہ اس کو فوراً گھر سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدت تو پوری کرنے دو، اور پھر اگر بچہ ہے دودھ پیتا ہوا تو اس کا معاوضہ بھی دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا خرچہ، دودھ پلانے کا تم معاوضہ بھی دے سکتے ہو اور خرچہ بھی تمہیں دینا چاہیے۔
جب تک عورت کے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ سمجھا رہا ہے کہ صاحب وسعت آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ حسن سلوک کی مزید ترغیب دے رہا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ تم اتنا کما رہے ہو اور تم عورت اپنی بیوی کے اوپر اور فیملی کے اوپر خرچ ہی نہ کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنا تم دو گے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرما دے گا، اتنی اللہ رزق میں پھر وسعت بھی دے دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں وون کر رہا ہے کہ دیکھو جو جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتی تھیں اور رسولوں کی سے سرکشی کرتی تھی، یعنی ان کی اطاعت نہیں کرتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا، یعنی ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وون کر رہا ہے کہ اگر تم نے بھی میرے احکام نہ مانے اور میرے رسول کی سنت اور شریعت کے احکامات طلاق کے بارے میں یا عورتوں سے سلوک کے بارے میں تم نے میرے محبوب کی سنت اور شریعت پر عمل نہ کیا نا، تو پھر عذبناہا عذابا نکرا، پھر اللہ کہتا ہے ایسا سخت عذاب آئے گا جو نہ دیکھا نہ سنا، ایسی جگہ سے میں تمہاری پکڑ کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے پہلے نہیں ماننا تھا وہ تو اپنے عذاب کو دیکھ کر تکلیفیں بیماریاں سہ کر چلے گئے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن سے نصیحت لو، قرآن سے نصیحت لو اور اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اے یا اول الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے نا تو پھر ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور تمہیں عذاب شدید میں، کسی بیماری میں، کسی درد میں، کسی مرض میں، کسی کرب میں اللہ مبتلا کر دے۔ عقل والو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر عقل ہے نا تو اس عقل کو اللہ کی طرف استعمال کرو، آخرت کی طرف استعمال کرو، قرآن کی طرف استعمال کرو، ایمان لے آؤ۔ پہلا کام تو یہ کرو، ایمان لے آؤ۔ آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، اللہ نے یہ نہیں کہا اعمال جمع کرو۔ اللہ جو فکر دے رہا ہے نا ہمیں، اللہ ہمیں ایمان کی فکر دے رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر اعمال کیے ہوں گے تو وہ اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایمان جمع کیا ہو، ایمان بنایا ہوگا، ایمان پورا سمجھا ہوگا جو ہم نے حدیث سے بھی سمجھا تھا، تو پھر تمہارے اعمال جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا اللہ تمہیں اس کا بڑے سے بڑا اجر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اس قرآن میں نے سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سورۃ طلاق میں کیا سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات کا بیان کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بیوی سے حسن سلوک کرو، انہیں نہ ستاؤ، نہ گھر سے نکالو، انہیں خرچہ پورا دو، وسعت کے مطابق خرچ کرو، ان کا مہر دو، انہیں تحفے دو، تحفے دے کے ان سے واپس نہ لو، ان سے برا سلوک نہ کرو، اور اگر رخصت بھی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کرو، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب آیت نمبر 11 کی طرف ہم آئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور رسول کو بھی بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری احکامات تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے رسول کو بھی بھیجا، رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، میرا رسول بھی تمہیں یہی سمجھا رہا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا نا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ہی فکر کر رہے تھے اور مردوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ میں تمہیں اس بات میں مجھے ڈر ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو، یعنی کہ انہیں تکلیف نہ دو۔ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورت کمزور ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی، فعلی اور عملی طور پر ہر طریقے سے شریعت اور سنت سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 11 میں ہم نے بھیجا جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں نا اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو ایمان کی فکر کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی کرتا ہے نا، اور پھر ان کی پیروی میں وہ نیک عمل کرتا ہے،
تو پھر وہ سنت اور شریعت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کو جو پیروی مصطفیٰ، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارتے ہیں نا، ان کا پھر مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مرشد بن سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں گزاریں گے نا، تو وہی ہمارے مرشد ہوں گے، وہی ہمارے ہادی ہوں گے۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا۔ دیکھیں اللہ وعدے بار بار ایمان اور نیک عمل یعنی جہاد پہ اللہ کہہ رہا ہے جب تم نفس کشی کرو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے، جب تم من پاک اور نیت صاف کرو گے تو نیک عمل والے بن جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا اور میں تمہیں عمدہ رزق دوں گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے اپنی عظمت کے بارے میں کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے نظام بنایا۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے اینڈ پہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اب اسی طرح سورۃ طلاق کا اگر ہم ایک نظر خلاصہ دیکھیں تو اس میں تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم رہیں، اللہ کی حدود قائم رہیں تاکہ احکام اللہ کی حدود قائم رہیں، اللہ احکام رسول کے ذریعے سمجھا دیتا ہے، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، اللہ دلوں کی رنجش مٹا دیتا ہے۔ جو اللہ کی حدود میں رہے اور ڈرے اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر وسعت کے مطابق خرچ کرو تو اللہ رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے احکام نہ مانے پھر اللہ آخر میں ان کو تباہ فرما دیتا ہے۔ رسول پاک کرتا ہے آیات کے ذریعے اور احسن رزق تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا علم ہے، رب نے یہی قرآن میں کائنات کا علم رب نے سما رکھا ہے۔ یہ سورۃ طلاق تھی۔ اب سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ تحریم کا مطلب ہے تحریم کرنا یعنی حرمت کرنا، ادب کرنا۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ، آپ نے خود کو اس چیز یعنی شہد کے خوش کرنے سے کیوں منع کر دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا، اور آپ اپنی ازواج کی دلجوئی کرتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ نے وہیں سے بات شروع کی جہاں اللہ نے ختم کی تھی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اور یہاں پہ اللہ مثال دے رہا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کتنی حسن سلوک والا ہے۔ کہ کہتے ہیں ایک زوجہ نے کہا تھا کہ جب شہد وہ کھا کے آئے تو وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ زیادہ ٹائم آپ اس زوجہ کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، بی بی زینب کے ساتھ جو آپ کو شہد دیتی ہیں۔ تو انہوں نے دوسری بیویوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں تو اس سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا میں شہد اب نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اتنی اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو وہ آپ کو کہہ رہی ہیں آپ ان کی ہر بات کو مان رہے ہیں۔ یعنی اللہ مثال دے رہا ہے کہ دیکھو ذرا بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا میرے محبوب کا بہت ہی محبت والا، بہت ہی مودت والا، چاہت والا، قربت والا، رضا والا تھا کہ اللہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشی کا خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب آپ نے یہ جو کہا ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اپنی زوجہ کے لیے، تو آپ اتنی نہ ان کے ساتھ کریں، اب آپ اس کا کفارہ دیں۔ پھر جو کفارہ اللہ نے پہلے بتایا تھا وہ آپ ادا کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کی تھی، اس نے آگے جا کے دوسری کو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دی۔ تو جب رسول اللہ کو پتہ چلی تو رسول اللہ نے جا کے اس بیوی سے بتا دی کہ تم نے یہ بات جو میں نے تمہیں بتائی تھی تم نے آگے کیوں پہنچائی تھی؟ تو وہ کہہ رہی ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رب نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اور رسول کا تعلق دیکھیں کتنا قریب ہے کہ جو ان کی بیوی جا کے رسول اللہ کی بات آگے کہیں بتا رہی ہے، اللہ نے رسول اللہ کو بتا دی کہ آپ کی بیوی نے آپ کی وہ بات راز نہیں رکھی اور جا کے شیئر کر دی ہے دوسری بیوی کے ساتھ۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑا ناراض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، 5 میں بھی، کہ یہ جو میرا محبوب ہے ان اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تم دونوں نے دل کی ایک ہی بات کی طرف جھک گئی تھی، یعنی دونوں وہ بات ڈسکس کرنے لگی، جبکہ رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ بات بتانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا بیویوں کو کہ آپ توبہ کرو، آپ نے میرے رسول کو تکلیف دی ہے، انہیں رنجیدہ کیا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے۔ یعنی اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب کو ذرا بھی رنجیدہ کیا نا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ خود اپنے محبوب کا مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی ہے، اور وہ صالح المومنین، اور جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ میرے محبوب کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اللہ تعالیٰ انہیں مون کر رہا ہے، جبرائیل اور صالح مومنین سارے فرشتے اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کے مددگار ہیں، تابعدار ہیں۔ تو دیکھیں پھر عام بشر کے بارے میں بندہ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عام کوئی بشر ہو جو عام ہو، اللہ اس کے بارے میں کبھی نہیں کہتا کہ میں مولا ہوں، جبرائیل اس کا مولا ہے، مومنین مولا ہے، سارے فرشتے اس کے ہیں مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظمت، اتنی شان اگر بیان کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا محبوب ہے وہ، میرا حبیب ہے وہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کوئی جرت نہ کرے انہیں رنجیدہ کرنے کی، میں تو خود اور جبرائیل خود اور سارے مومنین خود ان کے مددگار ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی بیویوں کو اللہ وون کر رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ اللہ انہیں تم سے بہتر زوجہ دے دے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کو کسی بھی بات سے رنجیدہ نہ کرو، بلکہ اگر تم میرے محبوب کی حریم ناز میں رہنا چاہتی ہو، اگر تم میرے محبوب کی قربت میں، اس کی صحبت میں رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں کس طرح رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے مومنات قانتات سائبات عابدات سائحات، اور پھر کیا سیبات و ابکارا۔ اللہ یہ بیویوں کی صفات بیان کر رہا ہے، اس طرح رہو، فرما بردار رہو، ایمانت دار رہو، اطاعت گزار رہو، توبہ شور رہو، عبادت گزار رہو، روزہ دار رہو، شوہر دیدار اور کنواریاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اپنے محبوب کو ایسی زوجے دینا چاہتا ہوں، ازواج دینا چاہتا ہوں جو اس طرح کی ہوں، تابع دار، سمجھدار ہوں، اور میرے محبوب کا دل خوش کرنے والی ہوں۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب دیکھیں آگ کا ذکر فوراً اس کے بعد اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ذرا بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بات کی جائے جس سے میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، میرے محبوب پر کوئی بھی زبان درازی نہ کرے، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے پھر ایندھن انسان اور پتھر آگ کا بنیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جس پر فرشتے ہیں مقرر ہیں، جو کہ لوگوں کو جو ظاہر ہے آگ کی طرف جنہیں پھینکا جائے گا، وہ وہاں کھڑے ہو کر ان سے پوچھیں گے تمہیں کسی نبی، کوئی رسول تمہیں بتایا نہیں، تمہیں ڈرایا نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اے کافرو، پھر اس دن تمہارا کوئی بھی عذر پیش نہ ہوگا جس کا بدلہ دیا جائے جو تم کرتے رہے ہو، کوئی تمہارا بہانہ اس دن قبول نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کے حضور رجوع کامل اور خالص توبہ کرو، یعنی اگر کبھی تم نے ذرا بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی ذرا سی بھی گستاخی، نافرمانی کی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے اگر میرا محبوب راضی ہے تو میں تم سے راضی ہوں گا۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان اہل ایمان کو اور جو ان کی ظاہری اور باطنی میت میں رہتے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بات نوٹ کریں، عزت کسے ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا نا،
اللہ کہتا ہے میں انہیں باآبرو رکھوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو رکھوں گا، اور انہیں نور بھی دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا نور ان کے آگے ہوگا اور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان کا نور آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، تو وہ عرض کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل، سارا نور و نور کر دے۔ وہ یہ دعا کریں گے یا اللہ اس نور کو مکمل کر دے، تو پھر ان کے چاروں طرف نور ہوگا۔ پھر اللہ کہتا ہے ہماری مغفرت، ہماری بخشش ہوگی ان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں بخشش بھی دوں گا، چاروں طرف نور بھی دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کی اطاعت کی، میرے محبوب کی پیروی کی، میرے محبوب کو خوش کیا اور میرے محبوب کو راضی کیا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو جب انہوں نے سارا یہ رستہ لیا مجاہدے کا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں ان کو پورا نور دے دوں گا۔ حشر کے دن یہ پورے نورانی چہرے سے اور نورانی وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ لائن میں ہمیں سمجھا رہا ہے کیا کافروں اور منافقوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو بے ادب مصطفیٰ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے، خاندان میں ہے یا آپ کا اپنا ہے یا غیر ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کہتا ہے کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہمیں سرکشی اور تکبر سکھاتا ہے اور ہمیں قرآن سے ہٹا کے تو ہمیں شیطان کے پیچھے لگاتا ہے، پہلے تو جہاد بن نفس ضروری ہے۔ جہاد بن نفس میں 40 سال لگ جاتے ہیں، تو آپ سوچیں جو بندہ جہاد بن نفس کرے اس کے پاس کسی اور سے لڑنے کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی تمہیں روکے تو ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا ہے کہ عورتیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ دیکھیں وہ بھی عورت تھی، آج لوگ کہتے ہیں ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اس آیت میں دیکھیں آیت نمبر 10 میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ بھی آج سیکھ رہے ہیں عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی عورت تھی اور لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی عورت تھی۔ یہ دونوں کیا تھی؟ نافرمان تھی۔ یہ دونوں کون تھی؟ یہ وفادار نہیں تھیں، یہ حق پرست عورتیں نہیں تھیں، اور دو وہ بھی عورتیں تھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک بی بی مریم بھی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے یہ سمجھا رہا ہے ایک بی بی آسیہ بھی عورت تھی، آیت نمبر 10 اور 11 میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایک جو دو عورتیں تھیں وہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ عذاب میں گئیں، وہ اصحاب النار میں گئیں، اور جو دو بیویاں تھیں یعنی جن کے خاوند کافر تھے، مشرک تھے، ایک فرعون کی بیوی تھی اور ایک بی بی مریم تھی جو تنہا تھی، مشکل حالات میں تھی۔ اللہ کہتا ہے ان دونوں نے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت دی، اور انہیں نجینا من القوم الظالمین، انہیں ظالم سے، ظلم کے، شیطان کے، فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو نجات دی۔ اور دیکھیں بی بی آسیہ نے مانگا کیا تھا، یہ مجھے اتنی پیاری یہ دعا لگتی ہے۔ یہاں پر ایک دعا ہے بی بی آسیہ کی، جب وہ فرعون ان پر ظلم کرتا تھا تو وہ کیا کہتی تھی؟ وہ یہ فرعون کے تلے منتیں نہیں کرتی تھی جو ہمارے یہاں کی عورتیں کرتی ہیں کہ ذرا خاوند نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیری پہ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا خاوند ہو، متکبر ہو، سرکش ہو، ظالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، غافل بھی ہو، منافق بھی ہو، اگر ایسا خاوند ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ دعا کرو جو بی بی آسیہ نے کی تھی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت ونجینی من فرعون۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی میرے رب تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر دے دے۔ آیت نمبر 11 دیکھیں وہ گھر کہاں مانگ رہی ہے؟ وہ گھر مانگ رہی ہے اللہ سے، یا اللہ اپنے پاس جتنا میں اس کے پاس تکلیفیں سہ رہی ہوں نا اس کا بدلہ دے دے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں راز کی باتیں کہ اللہ بعض دفعہ اپنے بندوں کو کسی ظالم سے اتنی تکلیفیں دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس گھر مانگنے لگ جاتا ہے۔ پہلے دور ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے پاس ہی تو کرنا تھا،
اسی لیے تو میں نے اس ظالم سے تجھے تکلیفیں دلائیں، اور وہ ظالم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو کتنا ذلیل کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری ذلالت کے بدلے تو اللہ اس کو اپنے اور قریب کر رہا ہے، جس طرح بی بی آسیہ کو۔ دیکھیں اللہ یہ پیاری مثالیں میں کیوں سمجھاتا ہے؟ اس لیے سمجھاتا ہے کہ کتنے ہی دکھ ہو جائیں، پریشانیاں آ جائیں، نہ آپ نے فکر کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے غافل ہونا ہے، آپ نے ہر دم اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر بھی آپ نے دیکھیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دیکھیں بی بی آسیہ نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بچا لے، انہوں نے پہلے اللہ سے گھر مانگا ہے۔ گھر اس لیے مانگا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ دیکھیں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے اللہ کے قریب گھر پکا کیا ہے، پہلے گھر پکا کیا، پھر کہا ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، یا اللہ یہ تو میری جان چھڑا دے، یہ ذرا ظالم ہے، وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عملے بد سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے، یعنی جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی میرے اوپر ظلم کریں گے تو مجھے ان سے بھی بچا لے۔ دیکھیں یہ مثالیں ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اگر ہمارے پاس سوچ سمجھ کی صلاحیت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ آگے پھر بات ذکر کر رہا ہے کہ بی بی مریم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے بھی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، حالانکہ وہ بڑی آزمائش سے گزری تھی۔ اللہ کہتا ہے پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلیں اور کتابوں کی تصدیق کی اور اطاعت گزار رہیں۔ دیکھیں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بندے دی اطاعت کرنے سے پہلے نا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم الٹ ہیں، ہم اللہ کو بھی چھوڑا، نہ اللہ کی اطاعت کی، نہ رسول کی اطاعت کی، نہ قرآن کی اطاعت کی، سیدھا بندے کی اطاعت کی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یہی بندہ پھر تجھے بتائے گا کہ تو نے چھوڑا کیا ہے۔ اچھا اب سورۃ تحریم کو ہم دیکھیں ایک نظر، تو اس میں کیا تھا؟ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیویوں سے محبت کیجئے مگر اپنے نبی سے اور ہمیں بھی بیویوں سے محبت کیجئے مگر حلال سے دور نہ رہیے۔ اللہ نے رسول کو ہر بات کی آگاہی دی ہے، رسول کو ایذا پہنچی ہے تو توبہ کیجئے، رسول کی بیوی فرما بردار، امانت دار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار اور نبی کی وفادار رہیے۔ لوگوں خود کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نصیحت کیجیے، ایمان، رجوع اور توبہ سے رب سے بخشش اور نور طلب کیجیے۔ لوط اور نوح کی بیویاں تباہ ہوئیں، بی بی آسیہ اور بی بی مریم نے جنت میں گھر مانگا اور اطاعت گزاری کی راہ لیجیے، وہ اطاعت گزار رہیں۔